نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله أغثني وأدركني يا رسول الله۔ معزز و محتشم صاحبان ذی وقار، آج کی آیہ کریمہ اس کا تعلق گزشتہ آیات مبارکہ جو ہیں ان کے ساتھ کچھ اس طرح بنتا ہے کہ پہلے پروردگار عالم نے اپنی حمد بیان کی، پھر اوصاف کا تذکرہ فرمایا، پھر عبادت کے وسیلے کا حکم فرمایا، پھر اپنی بارگاہ سے مدد مانگنے کا حکم فرمایا، پھر مدد کس لیے مانگی جائے اس منزل کا انتخاب کا حکم فرمایا، اور آج جو آیہ مبارکہ ہم زیر بحث لا رہے ہیں اس میں پروردگار عالم نے مزید وضاحت فرماتے ہوئے ایک عام ایمان والے کے لیے، مسلمان کے لیے منزل کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، کہ بندے جب تو نے ہدایت مانگنی ہے سیدھے راستے کی، تو سیدھے راستے کی نشانی یہ ہے کہ اس راستے پہ وہ لوگ چلیں گے جن پر رب نے انعام کیا ہوگا۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیں، ایک ہوتا ہے لفظ انعام، ایک ہوتا ہے انعام۔ انعام کا معنی ہے کسی بات کا صلہ دینا، جزا دینا، اور انعام کا معنی ہوتا ہے جانور، جیسے اولئک کالانعام بل هم اضل، قرآن پاک کی آیات کا ہے۔ اب پروردگار عالم ارشاد فرما رہے ہیں انعمتا، یعنی جن پر تو نے انعام کیا، بندہ دعا کر رہا ہے۔ انعام ناعم سے نکلا ہے جس کا معنی ہے نرمی۔ تو کیا مطلب ہوا؟ اے مالک ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن لوگوں کے دل تیری رحمت کی وجہ سے نرم ہو چکے، ہمیں ان کے راستے پہ چلا۔ اور اس کا اصطلاحی معنی ہے لذت لینا، سرور لینا۔ تو مطلب کیا بنے گا؟ مطلب یہ بنے گا پروردگار عالم ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن کے دل تیری رحمتوں کی لذت سے، تیرے انعامات کی سرور سے نرم ہو گئے، چڑیوں کے دلوں کی طرح ہو گئے۔ اے مالک ان لوگوں کے رستے پہ ہمیں بھی چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ اب کہتے ہیں انعام کی ادائیگی، یعنی انعام ملتا کیسے ہے؟ دو طریقوں سے ملتا ہے۔ انعام کو دینے والے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو خالص اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے انعام ہونا، جیسے بندے کو رب کہتا ہے خالہ کا میں نے پیدا کیا، رازا کا، اپنا خالہ کا اور رازا کا لفظ وہ استعمال کرتا ہے،
پیدا کرنا بھی اسی کا خاصہ ہے، رزق دینا بھی اسی کا خاصہ ہے۔ تو گویا یہ تو انعام ہوا بلا واسطہ پروردگار عالم کی طرف سے۔ ایک انعام ہوتا ہے بالواسطہ، اور وہ کیا ہے کہ جو مخلوق کی طرف سے کسی کام کے صلے میں ملے، وہ بالواسطہ انعام ہوگا۔ جیسے ہم رزق کماتے ہیں، مال کماتے ہیں، تو مخلوق خدا کے کسی نہ کسی کام کا عوض ہمیں ملتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، جو بھی ملے، چاہے رب کی طرف سے ملے چاہے مخلوق کی طرف سے ملے، تو میرا پروردگار عالم کیا فرماتا ہے؟ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، فرمایا چاہے میں ڈائریکٹ دوں، چاہے میں کسی واسطے کے ساتھ عطا کروں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، میرا جو بھی کرم ہے وہ خاص طور پہ خالصتاً میری طرف سے ہی جاری ہوتا ہے۔ پھر نعمت کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کیا ہے؟ دنیاوی نعمت، جیسے اعضائے جسمانی مل جانا، مال کا مل جانا۔ اور دوسری کیا ہے؟ جنت۔ اس کے بعد اسباب نعمت تین ہیں۔ ایک بغیر کسی سبب کی چیز ملتی ہے، جیسے بچپنا۔ ایک کسی بندہ کے ذریعے سے نعمت ملتی ہے، جیسے مال۔ اور ایک اعمال کے سبب چیز ملتی ہے، جیسے جنت۔ تو یہاں پہ ہمارا جو انعامتا کا مراد لیا جا رہا ہے، وہ دینے کے اعتبار سے دیکھیں، اقسام کے اعتبار سے دیکھیں، اسباب کے اعتبار سے دیکھیں، تو وہ صرف اور صرف یہی بنتا ہے، اے مالک ہمیں ان لوگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما جو لوگ تیری جنت کی راہ کے جاننے والے ہیں۔ گویا ہمارے سارے اعمال کا جو سلسلہ ہے یہاں پہ مانگنے کا، وہ جنت ہے۔ اور کہتے ہیں اس کی دلیل پھر یہ ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ پھر ان جنتیوں کی نشانیاں بھی بتائیں، وہ نبی ہوں گے، سچے ہوں گے، شہید ہوں گے، اور اللہ کے نیک بندے ہوں گے۔ اب اس آیہ مبارکہ کی تفسیر انشاءاللہ العزیز ہم اس آیہ مبارکہ کے وقت بیان کریں گے، لیکن کہتے ہیں یہاں پہ اللہ رب العزت نے جو انعمت علیہم کا ذکر کیا، تو یہاں پہ رب نے اپنے بندوں کا تذکرہ کیوں کیا؟ تو اس کی بھی دو توجیحات ہیں۔ کہتے ہیں ایک ہوتا ہے انعام کا سلسلہ، دینے کا سلسلہ خدا کی طرف سے، اور دوسرا راستہ ہے، یعنی پہلا راستہ ہے خدا ہمیں پسند کرتا ہے، اور دوسرا راستہ ہے مخلوق وہ کام کرتی ہے جن کاموں سے خدا راضی ہو جاتا ہے۔ اب چونکہ پروردگار عالم نے تو ہمیں کرم فرمایا اپنی جناب سے، فطرت حنیفہ کے اوپر اس نے ہمیں پیدا کیا، فطرت سلیمہ کے اوپر اس نے پیدا کیا، لیکن اب جو راستہ مخلوق سے خدا کی طرف جاتا ہے، تو اس راستے میں بہت سی دشواریاں ہیں۔ کہیں بے کردار لوگ تمہارے راہ کے اندر رکاوٹ بنیں گے، کہیں مجبوریاں تمہاری راہ میں رکاوٹ بنیں گی، کہیں آزمائشیں تمہاری راہ میں رکاوٹ بنیں گی، کہیں تکالیف تمہاری راہ میں رکاوٹ بنیں گی، اور کہیں پہ شیطان ابلیس جیسی
حقیر ترین ذات تمہیں رب تک پہنچنے سے روکے گی. جس طرح شیطان کیا اعلان قرآن پاک میں بیان ہوا، وہ کہتا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. اب رب نے تو کرم کیا ہم پہ، ہمیں فطرت سلیمہ میں پیدا کیا. ادھر سے جو مخلوق سے رب کی طرف راستہ جاتا ہے، اس میں آزمائشیں ہیں، تکلیفیں ہیں، اس میں مصائب ہیں، اس میں شیطان ہے، اس میں بے کردار لوگ ہیں. ان سے بچاؤ کے لیے ہمیں ایسے افراد کی ضرورت ہے، ایسے رہنما کی ضرورت ہے، ایسے راہبر کی ضرورت ہے جو ہمیں ان تمام بری چیزوں سے بچا کر اس راستے پہ لے کے جائیں جس راستے پہ چل کے ہم رب کے انعام کے حقدار ٹھہر سکیں. اللہ اکبر. اب کہتے ہیں صوفیاء نے بھی بڑی پیاری بات لکھی. کہتے ہیں یہاں سے مراد وہ روحیں ہیں جن پر رب کی رحمت برسی ہے، انعام والے لوگ جن پہ رب کی. کہتے ہیں سیدنا آدم علیہ السلام کی پشت مبارکہ سے اللہ رب العزت نے ساری روحوں کو نکالا، اور نکال کے میرے رب نے ان روحوں کو کے اوپر اپنی رحمت کی برسات کی، چھینٹا مارا. تو جس پہ وہ چھینٹا رحمت کا پڑ گیا وہ نیک بن گئے، جو اس چھینٹے سے محروم رہے وہ گمراہ ہو گئے. تو کہتے ہیں گویا ہم دعا کیا کرتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، مالک ان لوگوں کے راستے پہ ہمیں چلانا جو ہمارا اور تیرا سلسلہ تعلق اس کو بھی محفوظ رکھ سکے، اور جن کا خاصہ یہ ہے کہ جنہوں نے تیری رحمت کی برسات سے اپنا حصہ لیا، ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا. اللہ اکبر. تو کیا مطلب ہوا؟ یہاں سے پتہ چلنا چاہیے کہ انعمت علیہم سے مراد پروردگار عالم نے نیک لوگ لیے، متقی لیے، پرہیزگار لیے، اور سیدھے راستے سے آشنا لوگوں کا انتخاب کیا، اور ان لوگوں کا انتخاب کیا جن پہ اپنی رحمتیں برسائیں اس نے. اب علماء نے بات کو ختم اس پہ کیا، وہ کہتے ہیں چاہے انعام خداوند عالم کی طرف سے ڈائریکٹ ہو، چاہے کسی واسطے سے مخلوق کی طرف سے ہو، لیکن ہر وقت دل میں یہی یقین ہونا چاہیے کہ انعام الخلق لا یتم الا بانعام اللہ تعالی. کہتے ہیں مخلوق جو بھی دیتی ہے وہ دینا اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اس میں خدا کی عطا شامل نہ ہو. پروردگار عالم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہمیں صحیح معنوں کے اندر ان لوگوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے وہ بھی راضی ہے، اس کا پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی راضی ہے. وما علینا الا